نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس، میرے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کل انسانیت کے لیے فلاح کی نوید کے طور پر کی. وہ انسانیت جو اس وقت مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی تھی، نسلوں کی تقسیم تھی، قبائل کے جھگڑے تھے، گروہی تعصبات تھے، اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیا. توحید الہی کے پیغام کے ذریعے آپ نے ایک اعلیٰ درجے کے معاشرے کی بنیاد رکھی. اس معاشرے کی جو اساس ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک اجتماعی عمل کے ذریعے ممکن بنایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کی بعثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی گئی کہ اللہ نے آپ کو اب منصب رسالت پر فائز کر دیا، جس کی تائید اور تصدیق اس وقت کے جو انجیل کے عالم مکہ میں موجود تھے، تورات و انجیل کو جاننے والے تھے، ورقہ بن نوفل نے بھی کر دی اور یہ بات واضح کر دی کہ جس مشن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے، اس مشن کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ایک کشمکش پیدا ہو، اور ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت تک حیات ہوں کہ جب آپ کو آپ کی قوم یہاں سے نکالے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ قوم مجھے نکالے گی؟ جو قوم آپ پر اعتماد کرتی ہے، آپ کو صادق اور امین مانتی ہے، آپ سے فیصلے کرواتی ہے، جس قوم کے سامنے آپ کا معاشرے کے جوڑنے کا کردار موجود ہے، جنہوں نے بڑے بڑے جھگڑوں کو پھیلنے سے روکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ سوال کیا کہ عام حالات کے مطابق جو اس وقت معمول موجود ہے، قوم کا میرے ساتھ جو رویہ ہے، اس کی موجودگی میں کیا یہ قوم مجھے نکالے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ جو بھی اس دنیا کے اندر نبی یہ پیغام لے کے آتا ہے تو اس کی اس دور کے نظام چلانے والوں کے ساتھ کشمکش ہوتی، ان کے ساتھ اس کا اختلاف ہوتا ہے، اور اس قوم کے جو قائدین ہوتے ہیں، جو اس کا اشرافیہ ہوتا ہے، وہ نبی کی دعوت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اس لیے اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے.
تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا کہ اس معاشرے کے اندر کہ جہاں پر معاشرے کی بہت سی خرابیاں موجود ہیں اور وہاں پر جب اس کے خلاف کوئی بات کی جائے گی تو اس قوم کی طرف سے رد عمل بھی ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی دور میں اس بات پر پوری توجہ مرکوز رکھی کہ اپنی دعوت ایسے افراد تک پہنچائی اپنے پہلے مرحلے میں جو آپ کی نظر میں قابل اعتماد تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعوت پہنچائی، جو قبل از بعثت ہی آپ کے ساتھ معاشرے کی سماجی فلاح کے مشن میں جڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے بھی اس سماج کے مسائل سے واقف تھے اور وہاں پر اپنی بساط کے مطابق کام کر رہے تھے، کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کرنا، مشکلات میں لوگوں کا ساتھ دینا، جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ تو اس مشن میں جو آپ کے ساتھی تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب جب اللہ کی طرف سے آپ کو باقاعدہ ایک مشن سونپا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ بعثت سے پہلے جڑے ہوئے، آپ کے ساتھ مکمل طور پر فکری ہم آہنگی رکھتے ہیں، ان تک سب سے پہلے پیغام پہنچایا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی سوال و جواب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عشرہ مبشرہ میں سے 5 افراد اسلام میں شامل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، یہ بڑی بڑی شخصیات جو بعد میں عشرہ مبشرہ کہلائیں، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق اور ان کی محنت کے نتیجے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجتماعیت کا حصہ ہے۔ تو یہ جو ابتدائی دور ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا طریقہ کار بہت ہی نفعت اللہ، بہت ہی منصوبہ بندی کے ساتھ، افراد کی صحیح شناخت کے ساتھ، ان کے پس منظر کو جان کر متعین کی، اور اس میں آپ کے سب سے بڑے جو معاون تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اس میں بڑا بنیادی کردار ہے۔ تو اس ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو عام نہیں کی، بلکہ اپنی دعوت کو نہایت بہتر حکمت عملی کے ساتھ افراد کے انتخاب کے ذریعے آگے بڑھایا، اور اس طرح گویا یہ دعوت مکہ مکرمہ کے اندر اپنی جگہ پکڑ۔ پھر ضروری تھا کہ اس مقصد کے لیے باقاعدہ ایک نظام تربیت، کہ جو دعوت کو قبول کر لیں ان کو باقاعدہ ایک نظام تربیت میں جوڑا جائے۔
اور اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نظروں سے ہٹی ہوئی ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ ابتدا میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر اس مقصد کے لیے استعمال ہوا، لیکن جب افراد زیادہ ہوئے تو پھر ضرورت پیش آئی کہ ایک وسیع تر جگہ، اور یہ جگہ پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت تھی، ایک تو ان کی وہ جگہ بیت اللہ کے قریب بھی تھی، لیکن ایک پہاڑی کے اوٹ میں تھی، کوہ صفا کی طرف تھی، اور عام لوگوں کا اس کی طرف کوئی زیادہ توجہ کا معاملہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کا تعلق جس قبیلے سے تھا اس قبیلے کے ماضی میں بنو ہاشم کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے، تو جس کی وجہ سے عام لوگوں کا یہ ذہن میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کے گھر کو مرکز بنائیں گے جن کے ساتھ ماضی کے اندر قبیلوں کے جھگڑے ہوتے۔ پھر حضرت ارقم کی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، 16-17 سال کی عمر تھی، اس وجہ سے بھی بڑی عمر کے لوگوں کی اس پر توجہ نہیں تھی کہ یہ نوجوان اتنا باصلاحیت کہ اس نے اپنے گھر کو بطور مرکز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ تو یہ دار ارقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی، اس وحی سے آپ ایمان والی جماعت کو یہاں پر بیٹھ کے آگاہ کرتے، اس کی تعلیم دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس تعلیم کے اندر مراحل کو پیش نظر رکھا کہ لوگوں کی ذہن سازی کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ساری باتیں انڈیل دی جائیں، ان کو آہستہ آہستہ بات سمجھائی، جو خود قرآن حکیم نے اپنے نزول کی حکمت بتائی کہ قرآن حکیم دنیا کے اندر کس طرح نازل ہے۔ قرآن حکیم ایک مقام پر کفار کے اعتراض کا ذکر کرتا ہے جو وہ قرآن پہ کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا، تو وہاں قرآن حکیم نے اس کی حکمت بتائی کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل کو مضبوط رکھا جائے۔ جب مسلسل اللہ کی طرف سے پیغام آتا رہے گا تو ظاہر بات ہے کہ حوصلہ بڑھتا رہے گا۔ اگر ایک کلام اکٹھا اتر آتا اور پھر بعد میں جو مسائل پیش آئے، چیلنجز پیش آئے، اعتراضات ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے مرحلے کے اندر جن چیزوں کو دیکھا، جن کا سامنا کیا، تو بڑے حوصلہ شکن حالات بعد میں آنے والے تھے۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست اللہ سے تعلق جڑا اور ہر موقع کے اعتبار سے رہنمائی آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رہنمائی کو اپنی ایمان والی جماعت کو منتقل کرتے، جو سوال اٹھے اس کا برموقع جواب دے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے میں جو اپنی ایمان والی جماعت کی تربیت کی، وہ تربیت کا جو نصاب تھا وہ یہی قرآن حکیم تھا۔ تربیت کا مکمل دستور یہ قرآن حکیم، اور قرآن حکیم کی ان آیات کا جب مطالعہ کیا جائے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو اس سے وہ پورا کا پورا نصاب سامنے آ جاتا ہے کہ کن خطوط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کی تربیت کی۔
اس میں فکری تربیت بھی ہے، سماجی تربیت بھی ہے، اخلاقی تربیت بھی ہے۔ ایک جامع تربیت کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کے اندر قائم کیا۔ جو بھی اس دور کے اعتبار سے فکری مسائل تھے ان پر آپ نے وحی کی روشنی میں رہنمائی کی، تاکہ ایک ایسی مضبوط ذہن کی اور ایک ایسے مستحکم اخلاق کی اور ایک ٹھوس کردار کی جماعت تیار ہو۔ اس لیے توحید کے نظریے کو اس جماعت کے ذہنوں کے اندر اتارا گیا، ان کو بتایا گیا کہ جس اللہ پر ایمان وہ لائے ہیں وہ اللہ کی ذات کن صفات کی حامل ہے، تاکہ اس جماعت کے دلوں سے غیر اللہ کا خوف نکال دیا جائے، اس کے ذہن اور دماغ اور عقل، شعور، قلب، سوچنے سمجھنے کی تمام قوتوں کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مرکزی حیثیت اختیار کرے، صرف اللہ تعالیٰ کا لحاظ، اس کے سامنے پیش ہونے کا تصور، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ ذہنوں میں بیٹھ جائے، تاکہ اس کے علاوہ جو سوسائٹی کے اندر لوگوں پہ اپنا رعب جماتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں خوف پیدا کرتے ہیں، ان کی حیثیت ان کی نظروں کے اندر بالکل ختم، ایسی تمام چیزوں سے ان کا تعلق ٹوٹ جائے جو انسان کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ صرف اللہ کا ایک تصور ان کے ذہنوں میں جم جائے، اسی کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا ہو جائے، تاکہ دنیا کی کوئی اور محبت اس راستے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اسی طرح صرف اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں بیٹھ جائے، تاکہ کسی اور کا خوف کسی بھی درجے میں ان کو صحیح راستے سے نہ ہٹا سکے۔ تو توحید کی آیات اس عرصے میں نازل ہوئی، اور ان کا مقصد ایک آزاد انسان تیار کرنا تھا، جس کے دل کے اندر سوائے اللہ کی عظمت کی کسی اور کی عظمت نہ، صرف اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی کارفرمائی، کل دنیا پر اس کا اختیار جو اللہ کی مختلف صفات کے ذریعے میں بتایا گیا، وہ ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے قلب کے اندر جما دیا گیا، اور وہ تمام چیزیں جو اس راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کے خلاف مزاحمت پیدا کی۔ کائنات کا نظریہ دیا گیا، یہ کائنات کیا ہے، وہ سمجھایا گیا کہ ساری کائنات کی تخلیق اللہ نے کی ہے، 6 دنوں کے اندر کی ہے، پورا پروسیجر سمجھایا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اس میں کس طرح اس نے انسانی زندگی کے وسائل رکھے، کس طرح آسمان کی تخلیق کی، کائنات کا نظریہ بھی سمجھا دیا۔ انسانی تربیت کے حوالے سے جو جو گوشے تھے وہ اس عرصے میں اس جماعت کو منتقل کیے، اس طرح گویا اس کا جو ویژن تھا، اس کی جو سوچ تھی، اس کو وسیع سے وسیع تر کیا، اور اس کے مقابلے پر جو اس سوسائٹی کا فرسودہ نظریہ تھا اس کی بے وقعتی ذہنوں میں پیدا کی۔ وہ فرسودہ نظریہ جو شرک کا تھا، سرمایہ پرستی کا تھا، سوسائٹی کو تقسیم کرنے کا تھا، خاص طبقے کو انسانی ذہنوں پر مسلط کرنے کا تھا،
اس سوچ کے خلاف ذہنوں کے اندر مزاحمت پیدا کی، کیونکہ شرک کا نظریہ انسانی زندگی کو تقسیم کر دیتا، وحدت ختم کر دیتا۔ دین دنیا کی تقسیم کی سوچ، مادیت روحانیت کی تقسیم کی سوچ، اخلاقیات معاشیات کی تقسیم کی سوچ، یہ جتنی بھی سوچیں ہیں، جتنے بھی افکار ہیں، یہ سارے کے سارے شرک کی سوچ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی بظاہر توحید کی بات کرے لیکن اس کے نظریے کے اندر دین دنیا کی تقسیم موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے توحید کو محض رسمی طور پہ قبول کیا۔ توحید کا نظریہ تو دونوں کو ایک دائرے میں لا کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے، ان کے تضاد کو ختم کر دیتے۔ جہاں روحانیت مادیت کے جھگڑے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، جو روحانیت کے قائل ہیں وہ مادیت کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں۔ مادی فکر رکھنے والے روحانیت کو کوئی وقت نہیں دیتے۔ تو توحید کا نظریہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ روحانیت اور مادیت دونوں میں جاری و ساری۔ اللہ کی صفت کا ایک روحانی پہلو ہے تو اس کا ایک مادی پہلو بھی موجود ہے۔ ہر مادے کے پیچھے ایک روح بھی ہوتی ہے۔ تو اس عرصے میں گویا کہ ایک جامع نظریہ توحید کا وہ اس جماعت کی تربیت میں منتقل کیا، اور اس مقصد کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ آپ نے اس جماعت کی تربیت میں اپنے آپ کو وقف کر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آپ نے اپنے آپ کو اس جماعت کے ساتھ مستقل طور پر وقت دینا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو لازم کرنا ہے۔ یقیناً یہ جماعت ابھی تربیت کے مرحلے میں، اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ ناگوار چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، تو آپ نے سب پہ صبر سے پورے ضبط کے ساتھ استقامت کے ساتھ آپ نے ان کی تربیت کری، اور ان کو تربیت کیا دی گئی؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، کہ انہوں نے اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر، یہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یریدون وجہ، ان کی سوچ ان کا نظریہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ یہ آپ نے اس جماعت کی تربیت کی، اس کو یہ سوچ دی کہ تم نے اس دنیا کے اندر جو کردار ادا کرنا ہے وہ کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں کرنا، کسی منصب کے حصول کے لیے نہیں کرنا، کسی مفاد کی تکمیل کے لیے نہیں کرنا۔ یریدون وجہ، صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے کرنا۔ تو اس رضائے الہی کی سوچ کو آپ نے ان کی تربیت کا حصہ بنا، ان میں منتقل کیا اپنی صحبت کے ذریعے۔ جو آپ کی صحبت میں جتنا زیادہ رہا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو اتنا ہی اپنے اندر منتقل کیا۔ اور اسی دور کی جو شخصیات ہیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں خلیفہ اور نائب بنے۔ اسی دار ارقم کی تربیت سے ہی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی تیار ہوتے۔ اسی تربیت کے نتیجے میں یہ ابتدائی جماعت بنتی ہے۔ پھر اس کو باقاعدہ اعلیٰ درجے کی سوچ اور اخلاق منتقل کیے گئے۔ معاشرے کے اندر جو اجتماعی بد اخلاقی کا نظام تھا اس کے خلاف ان کے اندر مزاحمت پیدا کی۔
قرآن حکیم کی اس وحی کا اگر مطالعہ کریں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، وہ ساری کی ساری تربیت پر اس کا زیادہ توجہ ہے۔ قرآن نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدد، کہ جس سوسائٹی کے اندر بد اخلاقی ہو، طعن و تشنیع ہو، ایک دوسرے کی کردار کشی ہو، اور اس بنیاد پر کہ وہ شخص جو یہ کام کر رہا ہے اس نے اپنے پاس مال و دولت کے انبار لگائے، سرمایہ پرست، اس سرمایہ پرستی کے نتیجے میں اس کے اندر اجتماعی اخلاقیات اس کی برباد ہو، تو اس فاسد اجتماعیت کے خلاف اور ان بگڑے ہوئے اخلاق کے خلاف گویا اس جماعت کو تربیت دی جا رہی ہے کہ ان اخلاق سے اس نے اپنے آپ کو دور رکھا، اور ان اخلاق کے حامل گروہ کے خلاف اس نے مستقبل کے اندر اپنے آپ کو جد و جہد کے لیے تیار کر۔ تو یہ تربیت کا نظام گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو عطا کی، اور یہ اسی عرصے کے اندر یہ ساری تربیت کا عمل ہو۔ اسی کے نتیجے میں ان کو اس دنیا کے اندر رہن سہن کا نظام بھی بتایا کہ کس طرح انہوں نے رہنا ہو، کیونکہ اس دور کے اندر عیسائیت کے حوالے سے جو مذہبیت کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ وہ شخص لوگوں کی نظروں میں بہت محترم سمجھا جاتا تھا کہ جو اپنے آپ کو سماجی معاملات سے علیحدہ کر لیتے، گوشہ نشین ہو جاتے، اس کا لوگوں سے تعلق ٹوٹ جاتا تھا، رہبانیت اختیار کرتا تھا۔ سمجھا یہ جاتا تھا کہ جب تک اپنے اوپر وہ خود ساختہ پابندیاں نہیں لگائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق نصیب نہیں ہوگا۔ تو قرآن حکیم نے اس کے بارے میں بھی رہنمائی دی، یہ مکی دور کی رہنمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال و حرام کا فیصلہ ہوگا، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے کہ از خود اپنے اوپر چیزیں حرام کرنا شروع کر دیں۔ اس کو قرآن نے تعبیر کیا افتراء علی اللہ کذبا، اللہ پہ جھوٹ باندھنا۔ اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اعلان کرے، کسی کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ از خود چیزوں کو لوگوں پر یا اپنے اوپر حرام کرنا شروع کر دے، بلکہ قرآن نے سوال کے انداز میں کہا کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو خوبصورتی نازل کی ہے، انسانوں کے لیے بنائی ہے، اخرج لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے تو اس نے یہ ساری کائنات کی رونق پیدا کی، تو اس کو کس نے حرام کر دیا؟ پاکیزہ رزق کس نے حرام کر دیا؟ تو اس طرح گویا کہ ذہنوں سے اس فرسودہ مذہبیت کو نکالا گیا جس کی بنیاد پر سمجھا جاتا تھا کہ اس طرح کی جو خشک مذہبیت ہے یہ شاید اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ مطلوب ہے، تو ان سب چیزوں کی نفی کر دی گئی، اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اللہ نے اپنی نعمتیں جتائیں، اور نعمتیں جتانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگلا آدمی سوچے کہ یہ نعمت میرے سامنے موجود ہے اور میں نے اس سے منہ موڑ رکھا ہے، اور اس نعمت کے ذریعے اس کو اللہ سے جوڑ دیا گیا۔ یہ ساری نعمتیں پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اس سے اپنا تعلق جوڑو۔ اگر ان نعمتوں پر کسی کی اجارہ داری ہے تو اس کے خلاف ذہنوں کے اندر سوال پیدا کرو کہ یہ اس پر کیسے قابض ہوگا،
اللہ تعالیٰ تو اس کو کل انسانیت کے لیے ذکر کر رہا ہے بطور نعمت کے، اور سوسائٹی میں وہ نعمت چند لوگوں کے ہاتھوں میں، باقی محروم ہے۔ تو اس عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ذریعے، قرآن حکیم کے ذریعے ایک اعلیٰ درجے کا تربیتی نظام قائم کیا، ان بنیادی عقائد کے ذریعے۔ یہ جو دین کے بنیادی عقائد ہیں، یہ در حقیقت انسانوں کی سماجی اخلاقی زندگی کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ جامد قسم کے عقائد نہیں ہیں کہ جن عقائد کا معاشرے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ جیسے آج کا ہمارا معاشرہ ہے، دعوت تو کرتا ہے توحید کا، لیکن اس توحید کے سماجی اخلاقی روحانی تقاضے کیا ہیں؟ تو وہ سماج اس سے بالکل کٹا ہوا، رسالت پر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے، لیکن اس رسالت کے تقاضے کے مطابق کیسا سماج ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سوسائٹی بنائی، اس سے آج کے مسلمان کو کوئی غرض نہیں۔ وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتا ہے، لیکن وہ اپنے ڈھنگ سے، اپنی سوچ سے، اپنی ترجیحات، اپنے فائدے، اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر اس کا چرچا کرتا ہے اور خود ساختہ طریقے سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ حالانکہ آپ پر تو ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو زندہ کیا جائے جن کے لیے آپ آئے۔ آپ نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر جو اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچے۔ اور اخلاق ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں ایک انسان کا دوسرے انسانوں سے تعلق، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق کوئی انفرادی چیز نہیں ہے۔ عبادت تو انفرادی ہو سکتی ہے، لیکن خلق انفرادی نہیں ہوتے۔ خلق تو اس وقت بنتا ہے جب آپ کا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ، کوئی تعلق، اور پھر جو آپ کا رویہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا خلق کس قسم کا۔ اس لیے جو شخص گوشہ نشین ہے اس کا کوئی خلق نہیں ہوتا۔ خلق اس کا ہوگا جو سوسائٹی کے اندر لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جس کی معاشرت ہوتی ہے، جس کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تو اس لیے آیا کہ وہ جو اخلاق کا نظام تھا جو جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی بنیادوں پر بعثت سے پہلے قائم تھے، جن کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مشکلات میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ ان اخلاق کو اب مکمل کرنے آئے کہ اس پر باقاعدہ ایک سماج بنے۔ اب وہ صرف آپ کی ذاتی صفت نہ رہے، بلکہ اس صفت کو آپ اس سوسائٹی کا بنیادی جز بنا کر اس پر پورا نظام کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی بعثت اس لیے، اور یہی چیز آپ تربیت میں منتقل کر، آپ جو اس عرصے کے اندر ایمان والی جماعت کو باقاعدہ ایک عمل کے اندر شریک کر رہے ہیں، ان کو منظم کر رہے ہیں، ان کی اجتماعی بنیادوں پر تربیت کر رہے ہیں، وہ انہی چیزوں کی تربیت ہوگی کہ انہوں نے سوسائٹی میں کمزور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا، طاقتور سے کمزور کی حفاظت کرنا،
طاقتور کا خوف دل میں نہیں رکھنا، اپنے اندر جرأت پیدا کرنا، غیر اللہ کا رعب نکالنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خطوط پہ تربیت کر، اور اس طور پر کہ ابھی تم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے، اس میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، ابھی تم نے سوسائٹی کے ساتھ الجھنا نہیں، پہلے درجے کے اندر اپنی تربیت پہ توجہ دو، اور جو بھی تمہیں کوئی مناسب شخص ملتا ہے تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہے، اس کو دعوت بھی دو۔ یہ ابتدائی عرصے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ہے کہ جس میں آپ ان افراد کو ابھی بغیر کسی ٹکراؤ کے ان کو اپنے ساتھ جمع کر اور ان کو ایک تربیتی نظام میں ڈھال رہے، ان کے اندر ایک اجتماعی سوچ منتقل کر، جس کے نتیجے میں اب وہ جماعت اگلے دور کے لیے اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ تو اب یہ جو تربیت ہے وہ انہی بنیادی چیزوں پر ہوگی، توحید کے نظریے پر، رسالت کے نظریے پر، کائنات کے پورے تصور پر کہ کائنات کا نظام کیا ہے، اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کا نظام نظم و ضبط کے ساتھ چلتا ہے، چھوٹے مفاد سے نکل کر ابدی مفاد کی سوچ پیدا کرنا۔ یہ جنت و جہنم کے تصورات دیے گئے اسی لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکلو، ایک بڑا تصور رکھو، ابدی کامیابی کا تصور رکھو، یہ وقتی کامیابیاں ناکامیوں کی سوچ سے نکلو، ابدی ناکامی سے بچنے کا تصور پیدا کرو جس کو جہنم کہا گیا۔ ان تصورات کو ذہن نشین کرا تاکہ چھوٹے چھوٹے نقصانات کی وجہ سے انسان مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے، اس کی سوچ کے اندر بلندی پیدا ہو، نظام کائنات کو سمجھنے کی طرف توجہ دلائے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک لگا بندھا ایک نظام ہے، سنت اللہ ہے، اس کے اصول ہیں، ان سنتوں پر، ان اصولوں پر اللہ اس نظام کو چلاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر جو بھی انسان کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کو دل پہ نہیں لینا، تو نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز نکل جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو تمہارے دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی افسوس نہ ہو، ہاہاکار نہ مچا کے بیٹھ جاؤ، واویلا نہ شروع کر دو، اور اگر تمہیں کوئی اچھے حالات ملتے ہیں تو وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اتراؤ مت، آپے سے باہر نہ نکلو، اپنے اندر ایک متوازن شخصیت پیدا کرو، ایک اعتدال پیدا کرو کہ جو نہ مشکلات کے اندر گھبرائے، ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائے، مایوس ہو جائے، اور نئی اچھے حالات کے اندر آپے سے باہر ہونے لگ جائے، اترانے لگ جائے، اپنی ذات پہ فخر کرنے لگ جائے۔ یہ تربیتی نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جماعت کے اندر منتقل کرے، اس دور کی ساری وحی انہی چیزوں پر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک عملی تربیت کا نظام بھی دی جس کو قرآن حکیم سورہ مزمل میں بیان کر رہا ہے کہ اس جماعت کو اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو اب رات کا وقت اپنی تربیت کے لیے وقف کرنا ہو، کیونکہ مستقبل کے اندر اس پہ جو ذمہ داری آنے والی ہے وہ دن میں جد و جہد کی ہے، تو اس جد و جہد کے ساتھ تربیتی نظام کو بھی چلانا ہے۔ تو وہ تقسیم کار اسی طرح ہو سکتی ہے کہ رات کا نظام وہ تربیت کے لیے وقف کر دیا، جس کو قرآن نے سورہ مزمل کے اندر ذکر کیا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ اب رات کو
اللہ کے سامنے کھڑا ہوا کریں، قیام اللیل آدھی رات کریں، آدھی رات سے کم کریں، زیادہ کریں۔ اور تربیت کن چیزوں پہ کرنی ہے؟ رتل القرآن ترتیلا، جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے اس کو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، اس کے معنی پہ غور کرنا کہ یہ قرآن کیا تقاضا کرتا ہے، کس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے، کس طرح کا انسان چاہتا ہے، کون سے اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ایک اچھی جماعت کا کیا تعارف کراتا ہے، ایک فاسد جماعت کا کس طرح ذکر کرتا ہے۔ یہ ایک مکمل فکری عملی نظام تربیت کا یہ قرآن حکیم بتا رہا ہے۔ ان خطوط پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس تربیتی نظام کا آغاز کیا، جس کا مقصد سوسائٹی کے اندر اس طبقے کا جس کا اس وقت تسلط ہے اس کے خلاف ایک آزاد ذہن پیدا کرنا، جس میں کسی درجے کی کوئی مروبیت نہ ہو، جو کسی ابو جہل سے متاثر نہ ہو۔ کل اس کی طرف سے جب جبر ہوگا، ظلم ہوگا، تو وہ اس ظلم کے مقابلے پر ڈٹ کے کھڑا ہوگا، اس کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے، اس سے مروب نہ ہو، کیونکہ یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے رہے ہیں، اس دعوت پر جب اگلے دور کا نظام بنے گا تو اس میں تو یقیناً کشمکش نے ہونا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے انہی آیات کے اندر بتا دیا کہ آپ پر سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بڑا بوجھل ذمہ داری آپ پہ ہم ڈالنے والے ہیں، آپ پر ایک ایسا قول نازل ہونے والا ہے، ایک ایسا نظریہ نازل ہونے والا ہے جو یقیناً بڑا بوجھل ہو، تو جس کے لیے جتنی مضبوط تربیت ہوگی اتنا ہی بہتر کام کر سکتے، اس لیے پورے معاشرے کا مقابلہ کرنا، پورے نظام کا مقابلہ کرنا۔ یہ جو قبائل ہیں یہ سارے کے سارے متحد ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد اس جماعت کے خلاف، تو ظاہر بات اس کی ایک بڑی مضبوط تربیت کی ضرورت ہے۔ وہ تربیتی نظام گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ابتدائی 2-3 سالوں کے اندر استوار کیا۔ اس کی دعوت عام نہیں کیا، عام لوگوں کو کوئی دعوت نہیں، یہ دعوت چل رہی ہے افراد کے انتخاب کے ساتھ، کہ جس کے اندر بھی صلاحیت موجود ہے، صالحیت موجود ہے، وہ اعتماد کرتا ہے، اس کو بات سمجھائی گی۔ اور صرف اتفاق کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ اس نے اتفاق کر لیا، دعوت قبول کر لی، بلکہ اس کو باقاعدہ تربیتی عمل سے گزارا گیا۔ اس کو بھی کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت نکالو، راتوں کا وقت بھی آپ کے ساتھ گزارو، جو آپ پر پیغام نازل ہو رہا ہے اس کو سمجھے، اس کے مطابق اپنا کردار بنائے۔ اور جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو ایک اجتماعی ماحول بھی پیدا ہوگا، تو ایک اجتماعی ماحول کے ذریعے ایک تربیتی نظام استوار ہو، تو اس کے اندر ہمہ جہت تربیت۔ اس وقت کا جو سماج تھا وہ طبقاتی تھا، مختلف طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک ذہنیت یہ تھی کہ قریش سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، اور قریش کے علاوہ جو باقی قبائل ہیں وہ دوسرے درجے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ذریعے دیگر قبائل کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اور قریش کے ایمان لانے والوں کے ساتھ بٹھا دیا، حتیٰ کہ جو کمزور لوگ ایمان لے کر آئے، جن کو غلام سمجھا جاتا تھا اور غلام بنا کے رکھا گیا تھا، ان کے اندر بھی جن کے اندر جرأت موجود تھی، جنہوں نے آپ کی بات کو قبول کیا، ان کو بھی آپ نے اپنے نظام تربیت کا حصہ بنایا۔
اب اس تربیتی نظام کے اندر ایک ایسی اجتماعیت پیدا ہو رہی ہے جس میں قریشی بھی ہے، غیر قریشی بھی ہے، جس میں آزاد بھی ہے اور غلام بھی موجود ہے۔ ان سب کو ایک اجتماعی نظام میں ڈال دیا، ان میں ہم آہنگی پیدا کریں۔ پھر تربیت کے آپ نے چھوٹے چھوٹے حلقے بھی قائم کیے، خاص طور پر جو خواتین دائرہ اسلام میں آ گئی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ دائرہ اسلام میں آئیں فاطمہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر حضرت خباب بن ارت کے ساتھ ایک تربیتی نظام بنا دیا کہ خباب بن ارت ان کے گھر جا کر اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے اس کے مطابق وہاں پر جا کر تعلیم و تربیت کا نظام قائم کیا۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے یونٹ قائم کیے تاکہ افراد آپس میں مل بیٹھ کر اس دین کی تعلیم کو سیکھ سکیں۔ اور ان چھوٹے یونٹ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کی نظر بھی نہیں جاتی، بڑا اجتماع کرتے تو سارے نظروں میں آ جاتے کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ حکمت عملی ہے آپ کی، ایک خاص منصوبہ بندی کے ساتھ آپ نے ان کو بھی جو گھروں میں خواتین بیٹھی ہیں ان کو بھی اپنی نظام تربیت کا حصہ بنا۔ اور یہ تربیت ہی تو تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں تو وہ کس طرح ان کے مقابلے پر بات کرتے ہیں، ان کا کوئی روب ان کے دل میں نہیں آتا، حالانکہ بھائی ہیں ویسی ان کی طبیعت کے اندر ایک سختی موجود ہے، مار پیٹ بھی کرنے والے ہیں۔ یہ تربیت ہے، انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اسی تربیت نے حضرت عمر کو متاثر کیا کہ دیکھو تو صحیح کہ کون سا فکر ہے، کون سا کلام ہے کہ جس نے اس کو اتنی جرأت دے دی کہ میری سختی کے باوجود یہ اس راستے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس کون سا کلام ہے؟ اور جب وہ اس کلام کو حضرت عمر نے پڑھا تو ان کی کایا پلٹ گئی، اور وہ دار ارقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ تو معاشروں کو بدلنے کا ایک نبوی طریقہ ہوتا ہے، یہ ہے نبوی طریقہ کہ معاشرے کے اندر سب سے پہلے ایک اجتماعیت پیدا کی اور اس کو باقاعدہ ایک تربیتی عمل سے گزارا جائے، وہ ذریعہ بنتی ہے پھر معاشرے کے اندر اگلے کردار کی، وہ پھر مزاحمت کرتی ہے اس نظام کے خلاف۔ اگلے دور کے اندر جو کردار رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، تو اگر یہ ابتدائی تربیت والی جماعت نہ ہوتی تو ظاہر ہے جو طوفان اٹھا ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہ کر سکتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت عملی کے ساتھ اس پوری چیز کو منظم کیا کہ اس فکر کو، اس دعوت کو کیسے آگے لے کر چلنا۔ اس کی سب سے پہلے ایک صحیح فکر پر تربیتی نظام قائم کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اہتمام کیا، جگہ کا انتخاب کیا، صبح شام وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے، جس صحابی کے پاس بھی وقت بچتا ہے اپنی مصروفیات سے وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، سیکھنے سکھانے کا ایک عمل چل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتے، قرآن سے واقفیت ہے، اس قرآن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رہنمائی دیتے اس سے وہ واقف ہوتے، ان کا مفہوم کیا ہے، ان کے تقاضے کیا ہیں۔ اس طرح گویا کہ یہ تربیتی نظام وجود میں آتا ہے، اور جو قرآن کی یہ ساری آیات ہیں یہ در حقیقت اس تربیت کا نصاب ہے، چاہے توحید کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے، رسالت کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے، اخلاقیات کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے، سرمایہ پرستی کی نفی پر بات ہو رہی ہے، ظلم کے خلاف بات ہو رہی ہے،
سوسائٹی کے اندر تکاثر کی جو سوچ ہے اس کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ قرآن کی مکی صورتوں کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں تو وہ انہی موضوعات پر گفتگو ہے۔ وہاں پر عبادت کا جو نظام ہے وہ اس شکل میں موجود نہیں جو بعد میں ہے۔ اس دور کے اندر 2 اوقات کے اندر عبادت ہوتی، صبح شام، اور یا رات کے وقت ہوتی تھی، اور اس عبادت کے اندر بھی قرآن کی تعلیم ہوتی تھی۔ جیسے خود قرآن نے ذکر کیا کہ قیام کرو تو کیا کرو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تاکہ ہر آدمی سمجھ سکے کہ کیا پیغام ہے، اس کا کیا مقصد ہے، تاکہ دن کے اندر جو بھی اپنی سرگرمیاں ہیں ان سرگرمیوں میں اس تربیت سے استفادہ کرو۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت کے ذریعے وہ اجتماعیت کھڑی کی، اور یہ سب سے اہم ترین اجتماعیت ہے، کیونکہ اسی اجتماعیت سے ہی اگلے دور کی خلافت پیدا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور کے اندر ان لوگوں کی تربیت کے اندر محض چند اعمال نہیں ہیں، بلکہ پورا کا پورا سماج بدلنا، نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بدلنا۔ اس لیے تو ان لوگوں کے پاس یہ ذمہ داریاں آئیں، کیونکہ یہ ابتدا سے اس پورے نظام کو سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے کس مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جو عملی نظام قائم کیا تو اس دور کے لوگوں پر براہ راست ذمہ داری ڈالی۔ اس دور کے لوگوں کو تو آپ نے کہا تم معاون کے طور پہ کام کرو، لیکن خلافت جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے، اور یہ سارے کے سارے دار ارقم کی تربیت یافتہ۔ انہوں نے دنیا کے اندر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون بن کر جزیرۃ العرب کا نظام قائم کیا، اور پھر اس کے بعد خود خلافت کے منصب پر فائز ہو کر بین الاقوامی نظام قائم کیا، اور اس پورے عمل کے اندر تسلسل، ابتدا سے جس نظریے پر ان کو تیار کیا گیا اسی نظریے پر ہی پوری زندگی انہوں نے گزاری۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے ہی ایک پورا اعلیٰ درجے کا بین الاقوامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ یہ پہلے دن سے آپ پہ واضح کر دیا۔ اس لیے آپ کی فکر کے اندر کسی بھی دور کے اندر کوئی ہمیں جھول نظر نہیں آتا، کسی بھی درجے کے اندر کسی بھی فکر سے پیچھے ہٹ کر کوئی نئی بات کرنے کی، تو کوئی فکر آپ نے بدل دیا ہو۔ جو تبدیلی ہوتی رہی وہ عملی چیزوں میں ہوتی رہی، عملی تقاضا بدل گیا حالات بدلنے کی وجہ سے، فکر تبدیل نہیں ہوئی۔ فکر اول دن جو اللہ کے رسول نے متعین کی اسی پر ہی مکی زندگی کھڑی ہوئی، اسی پر مدنی زندگی کھڑی، اور اسی پر خلافت کا بعد میں نظام کھڑا۔ تو اس لیے آج جب ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس معاشرے کو تبدیل کرنے کا یہ نبوی طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک اعلیٰ درجے کا تربیتی نظام اختیار کریں، اس فکر کو اختیار کریں جس کے نتیجے میں ہماری ذہنوں میں وسعت پیدا ہو، ہمارے کردار کے اندر گہرائی پیدا ہو، اعلیٰ اخلاق پیدا ہو، دین مخالف نظام کی مروبیت ذہنوں سے نکلے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں گرد و پیش کے نظام سے مروب کیا جاتا ہے، فلاں طاقت اتنی بڑی ہو گئی اور اس نے دنیا کے اندر یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، طاقت کے بل بوتے پہ بستیاں تباہ کر دیں، مقصد بتانے کا کہ خوف زدہ ہو کر اس کی بالادستی قبول کر۔
تو خوف کی حکمرانی جب دلوں پر پیدا ہو جائے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ دنیا کی ہر طاقت مغلوب کر لیتی ہے۔ تو اس خوف کی حکمرانی سے نکلنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا طریقہ وہی ہوگا جو تربیتی نظام سے آئے گا، بڑ بولے پن سے نہیں آئے گا کہ بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دو، نعرے لگانے شروع کر دو۔ اپنا ایک مضبوط تربیتی نظام قائم کر کے ایک اجتماعی حکمت عملی کو اختیار کیا جائے۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر اپنے ابتدائی 3 سالوں کے اندر ایک بنیاد قائم کر دی، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے اپنی دعوت کا اعلان عام کیا تو اسی تربیت یافتہ جماعت نے جو بھی مشکل سے مشکل ترین صورتحال تھی اس کا مقابلہ کیا۔ اس کو پھر وہ نظام اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا، خوف زدہ نہیں کر سکتا، مرعوب نہیں کر سکتا، اس پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا۔ یہی چیز تو انہیں خوف زدہ کرتی تھی کہ ایک کمزور ترین شخص بھی ہمارے سامنے کھڑے ہو کر جرأت سے بات کرتے، مرعوب ہی نہیں ہوتا، اس پہ ہم حد درجہ تشدد کرتے ہیں لیکن اس تشدد سے اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ در حقیقت تربیت کہلاتی ہے۔ اس تربیت کو اختیار کرنے کی اور اس تربیت کے مطابق اپنے اخلاق بنانے کی، اپنی سوچ بنانے کی، اپنے رویے بنانے کی، اور 24 گھنٹے کی معمولات کو اس کے مطابق بنانے کی، یہ حکمت عملی سب سے پہلے ضروری ہے۔ اس کے بعد اس پر ساری عمارتیں کھڑے ہیں، یہ جتنی مضبوط ہوگی اس پر عمارت بھی اتنی مضبوط کھڑی ہوگی۔ چنانچہ اسی دور کی وہ جماعت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور کی تعمیر ہوئی، آپ کا اپنے دور کا نظام کھڑا ہو، تو اس سے اگلے دور کا، اس سے اگلے دور کا۔ اسی وجہ سے وہ دنیا کے اندر 1000 سال تک اس کا سلسلہ چلتا رہا، اس کے اساس کے اندر وہی تربیت موجود ہے۔ اس لیے آج بھی ہمیں سب سے زیادہ اسی چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس معاشرے کے اندر چاہتے ہیں کہ ظلم کا خاتمہ ہو، بربریت کا خاتمہ ہو، طبقاتیت کا خاتمہ ہو، کہ جس کے نتیجے میں انسان کے ہاتھوں مصیبت اٹھا رہا ہے۔ آج جو آپ کے ملک کے اندر افراتفری مچی ہوئی ہے سیلاب کے نام سے، یہ در حقیقت آپ کے اس نظام کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ یہ قدرت کا کوئی عذاب نہیں ہے کہ ہم اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیں، اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر جو نظام مسلط کر رکھا ہے اس کے نتیجے میں غریب لوگ آج کن مسائل کا شکار ہیں۔ طاقتور لوگوں کی جگہ بچانے کے لیے آپ کمزوروں پر پانی کھول دیتے ہیں، ان کی بستیاں ڈبو دیتے ہیں، ان کو بے گھر کر دیتے ہیں۔ کس بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس جگہ سے توڑا جائے اور اس جگہ سے توڑا جائے؟ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس علاقے کے اندر طاقتور لوگ رہتے ہیں، حیثیت والے لوگ رہتے ہیں، ان کو ہم نے بچانا، چاہے وہ ہم نے بستی غلط جگہ پہ بنا رکھی، غلط راستوں پہ بنا رکھی، تو قدرت کے نظام کے اندر ہم نے مداخلت کر رکھی۔ دنیا کے اندر سالہ سال سے پانی کا نظام ہوتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، پانی آتے ہیں، ان کی گزرگاہیں ہوتی ہیں، ان گزرگاہوں کو صحیح طور پہ چلنے دیا جائے تو پانی آتا ہے، اپنی جگہ گزر کے چلا جاتا ہے۔ جب اس کے اندر ہم مداخلت کرتے ہیں اور طاقتور ہمیشہ مداخلت کرتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے جو پورے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ جو بھی تباہی آ رہی ہے وہ آپ کے نظام کی بربادی کی وجہ سے آ رہی ہے، غلط کاریوں کی وجہ سے آ رہی ہے، غلط منصوبوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔
راتوں رات امیر بننے کے خواب کو پورا کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے، اور سارا بوال کمزوروں پہ اتارا جاتا ہے اور نسبت کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف کہ اللہ کی طرف سے ہو۔ تو اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کرنا، تو یہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا، اس کی صفت عدل کا انکار کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی کسی بھی ایک صفت کا بھی اگر انکار کرتے ہیں تو اسی کو تو کفر کہا جاتا ہے۔ کفر کس چیز کا نام ہے؟ کہ میں اللہ کو عادل نہیں مانتا، یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو، یہ اللہ کی طرف سے جب ہوتا ہے تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ سلیکٹڈ کمزور لوگوں پر جو ہے وہ ڈوب جائیں اور طاقتور لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھانا شروع کر دیں، ان کی ہر چیز محفوظ ہو جائے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں، تو وہاں تو کہتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے جو ہم اللہ کی طرف منسوب کریں، یہ خود ساختہ نظام ہے، طاقتوروں کا نظام ہے، جن کے اپنے مفادات ہیں، جو اپنے باغات کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے فارم بچانا چاہتے ہیں، اپنے کالونیاں بچانا چاہتے ہیں، اپنے سرمایے کو بچانا چاہتے ہیں، اور کمزور لوگوں کے انہیں گھر بار برباد کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو اور عذاب آئے گا مہنگائی کی صورت میں، اس کا بھی سب سے زیادہ شکار کمزور آدمی ہوگا، اس کے کھانے پینے کی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، آپ کی سبزیاں تباہ ہو گئی، آپ کی فصلیں تباہ ہو گئی۔ تو یہ سارا کا سارا اس نظام کا کیا دھرا ہے۔ اس وجہ سے اس نظام کے خلاف جد و جہد کے لیے صرف نعرے بازی کافی نہیں ہے، تقریریں کافی نہیں ہیں جو اسمبلیوں کے اندر ہوتی رہتی ہیں۔ ٹھوس بنیادوں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اتنے عرصے سے اپنے قیام سے لے کر آج تک یہ مسلسل ان عذابوں کا کیوں شکار ہے؟ وہ عذاب جو عام آدمی کا آتا ہے، زلزلے کا عذاب آتا ہے تو وہ بھی کمزور آدمی، سیلاب آتا ہے کمزور آدمی، مہنگائی کمزور آدمی، تو اس کا اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نظام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا، تمہارے طاقتور لوگ جو جن کے ہاتھ اس میں شامل ہیں یہ ان کے کرتوت ہیں، تو اس لیے ان کی کرتوتوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عدل کے نظریے پر ایمان رکھ کر جو بھی ظلم کرنے والی طاقتیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے جتنا تعلق، جتنی محبت ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان چند ہاتھوں کا کیا کرا ہے۔ اب اس کے مقابلے پر آپ ایک صحیح نظام کی جب بات کریں گے تو وہ محض نعروں سے نہیں ہوگا۔ ان حالات کے جو اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہوں گے تقریریں شروع کر دیں گے، برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، دعویٰ یہ ہوگا کہ ہمارا نظام ہوتا تو بہت کچھ ہوتا۔ حالانکہ آپ ان سب کے نظاموں کو دیکھتے رہیں، ہر پارٹی نظام کے اندر آتی رہی، سب نہلے پہ دہلے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان خود شعور حاصل کرے اور حقائق کو سمجھے، اور اپنے آپ کو کسی تربیتی نظام سے جو شعوری بنیادوں پر استوار ہو اس سے اپنے آپ کو منسلک کرے۔ نظام کو بدلنا ایک سائنس ہے، ایک علم ہے، اس علم کو حاصل کرے کہ وہ علم ہے کیا چیز، اس کی کیا تقاضے، اور اس علم کے مطابق کس طرح کی تربیت چاہیے، تو پھر ہی آگے کا کوئی راستہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فکر عطا فرمائے، صحیح سوچ عطا فرمائے، اور صحیح خطوط پر اپنی تربیت کی اور اپنے نوجوانوں کو اس صحیح راستے پر لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔